اللہ کے کلمات ہیں کیا؟ یہ کلمات کیا ہے؟ یہ جمع ہے، پلورل ہے، اس کا سنگولر آتا ہے کلمہ. کیا آتا ہے؟ کلمہ، سنگولر ورڈ ہے، اور اس کی جمع آتی ہے کلمات. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ کہا. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے کلمے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا، اور فرمایا وَكَلِمَتُهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے ہیں. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وَكَلِمَتُهُ، کہ بے شک مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے فرزند ہیں وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے کلمے بھی ہیں. اسی لیے آپ کا ایک ٹائٹل ہے کلیمت اللہ. کیا ہے بولیے؟ کلیمت اللہ. ایک ہے کلیم اللہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل ہے، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے بات چیت کرنے والے، انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اور ایک ہے کلیمت اللہ، اللہ کے کلیمے. یہ کس کا ٹائٹل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہ اللہ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیمہ کہا. اب دیکھیے یہ کلیمہ حضرت عیسیٰ ہی کو کیوں کہا اللہ نے؟ حضرت آدم بھی اللہ کے کلیمے ہیں، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے کلیمے ہیں حقیقت میں، لیکن یہاں قرآن میں اور واضح انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ کا کلیمہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے کلمات بے شمار ہیں. اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں، اتنے بڑی تعداد میں ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر سمندر کے پانی کو انک بنا لیا جائے اور اس سے اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دے تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے. یہ قرآن کہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلمہ کیوں کہا؟ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ ماں اور باپ کے خون سے پیدا ہوتا ہے، ان دونوں کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے. ہر انسان اسی طرح پیدا ہوتا ہے کہ جب ماں اور باپ دونوں کا نطفہ ملتا ہے، جب حمل ٹھہرتا ہے، اب اسی سے دونوں کے خون سے اولاد پیدا ہوتی ہے. لیکن عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نہ باپ کے خون سے پیدا ہوئے نہ ماں کے خون سے پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے خون سے بھی آپ پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام ذریعہ بنے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے گریبان میں پھونک ماری. کیا ماری؟ پھونک ماری، جس کی وجہ سے آپ کے شکم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، حمل ٹھہر گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے، نہ باپ کا خون ہے نہ ماں کا خون ہے، یہ اللہ کے حکم کن سے آپ پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بظاہر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری. اور حضرت جبریل کا لقب کیا ہے؟ روح. کیا ہے بولیے؟ روح. روح کیا ہوتی ہے؟ زندگی کی اصل ہوتی ہے، زندگی کا اوریجن ہوتی ہے روح. اور حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے روح الامین. تو حضرت جبریل کے اس خون کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظاہری زندگی اتنی لمبی ہے، اتنی طویل. حضرت عیسیٰ کی زندگی جو اتنی لمبی ہے، آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ظاہری حیات میں موجود ہیں، آپ پر موت طاری نہیں ہوئی. 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آج بھی آپ زندہ ہیں. تو اتنی طویل زندگی جو آپ کو ملی ہے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے خون کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کا لقب ہے روح، اور روح جو ہوتی ہے وہ زندگی کی اصل ہوتی ہے، زندگی کا اوریجن ہوتی ہے. تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ ماں باپ کے خون سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے حکم کن سے
کہ اللہ نے کن فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے شکم اقدس میں تشریف لائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک صندوق میں کتاب رکھ دی جائے تو کیا کتاب اور صندوق کا تعلق ہے آپس میں؟ نہیں۔ جس طرح صندوق میں کتاب ہے، اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے شکم میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ملاپ کے، بغیر کسی کے نطفے کے آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اسی لیے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے کلیمے ہیں، اسی لیے اللہ نے آپ کو اپنا کلیمہ فرمایا۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی ہر مخلوق، ہر کریشن اپنی جگہ اللہ کا ایک کلیمہ ہے، اور اللہ کے تمام کلمات کا وہ مظہر ہے، اللہ کے تمام کلمات کا وہ مظہر ہے۔ کلیمہ یاد رکھیے، کلیمہ کہتے ہیں اللہ کا کلام، اور اس کی کئی چیزیں اللہ کے یہاں کلام سے مراد، کلیمے سے مراد مفسرین فرماتے ہیں اللہ کا وہ کلام ازلی، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت جو ہوتی ہے وہ لا محدود ہوتی ہے، انکاؤنٹیبل ہوتی ہے، اس کے کوئی اینڈ نہیں ہوتی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اب جس کی انتہا نہ ہو، اگر آپ اس کو لاکھ سمندر کے پانی سے لکھنے کی کوشش کریں، سمندر کا پانی خشک ہو سکتا ہے، اور دوبارہ اس میں سمندر میں پانی ڈال دیا جائے تب بھی وہ خشک ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کی ہر مخلوق اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کا مظہر ہے، اور ان تمام مظاہر میں سب سے بڑے مظہر اتم اللہ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا، کیونکہ حضور کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور حضور کے نور سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے تمام مظاہر میں سب سے بڑے مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اگر آپ ذہن دوڑائیں کہ اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا، کیا کوئی اللہ کی مخلوقات کو گن سکتا ہے؟ شروع سے لے کے اب تک اور قیامت تک کوئی گن نہیں سکتا۔ اللہ کی مخلوق بے شمار ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء بے شمار ہیں، انہیں کوئی گن نہیں سکتا۔ تو اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے کلمات کو اگر سمندر کے پانی سے لکھا جائے، سارا سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، انک بنا لیا جائے، اگر اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں تو یہ سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے اس میں دوبارہ اگر سمندر میں پانی ڈال دیا جائے، پھر دوبارہ اسے انک بنا لیا جائے، دوبارہ بھی اگر لکھنا شروع کر دیں تب بھی سمندر کا پانی دوبارہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بے مثل ہے، اللہ کے صفات بھی بے مثل ہیں، اللہ کے اسماء بھی بے مثل ہیں، اللہ کے کلمات بھی بے مثل ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لا محدود ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے۔ تو اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کہیے، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، ظاہری شکل و صورت میں۔ اب دیکھیے، حضور بشر ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن یہاں الگ سے حضور نے اپنی بشریت کا اعلان کیوں کیا؟ حضور تو بشر ہیں، حضور انسان ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے حضور کے تعلق سے کہ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا۔ یہ قرآن کے نص صریح سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے کہ حضور کیا ہیں؟ بشر ہیں، انسان ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ سب مانتے ہیں، لیکن قرآن میں ایک الگ انداز سے یہ کہا گیا، حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں،
صرف یہ نہیں کہا کہ میں ایک بشر ہوں، حضور نے کیا کہا؟ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ ایسا اللہ نے حضور کے زبان سے کیوں ارشاد فرمایا؟ حالانکہ مانتے ہیں کہ حضور بشر ہیں، لیکن یاد رکھیے حضور کے اندر، حضور کی ذات میں اللہ نے ایسے کمالات رکھے، ایسی خوبیاں اللہ نے حضور کی ذات میں رکھی جن خوبیوں کا صدقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی خوبیوں کا ایک صدقہ ہے، ان کی خوبیاں، کیونکہ ہر نبی آیا معجزہ لے کر آیا ہے، اور ہر نبی کے معجزے جو ہیں حضور کے نور سے بنے ہیں، اور ہر نبی آیا معجزہ لے کر، جب حضور تشریف لائے تو سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے، یہ قرآن اور حدیث سے واضح ثابت ہے، اور حضور کے نور سے ہر نبی کا معجزہ بنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے اللہ نے عطا کیے، ان معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا کہ آپ گاڈ ہیں، کسی نے کہہ دیا کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں، کسی نے کہہ دیا کہ آپ خداؤں میں کا ایک حصہ ہیں معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ کے ان کمالات کو دیکھ کر کہ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے، مردے سے کہتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو مردہ زندہ ہو جاتا، کوڑی کے مرض پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو کوڑی کا مرض شفا یاب ہو جاتا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر ان کی امت، ان کی قوم نے کیا کہہ دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا۔ اب اتنے کمالات رکھنے پر جب ان کی قوم نے انہیں خدا کہہ دیا تو حضور کی ذات تو سراپا کمالات کا مظہر ہے، اللہ کے کمالات کا مظہر اتم آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو اللہ نے حضور کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ حضور بتا دیں کہ میں اتنے بڑے کمالات رکھنے کے باوجود بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ حضور اگرچہ بہت سے کمالات رکھتے ہیں، اتنے کمالات رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنے کمالات دیے ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن اتنے کمالات رکھنے کے باوجود بھی حضور خدا نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے حضور نے کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، کہ کہیں تم مجھے خدا نہ سمجھ بیٹھو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر ان کی قوم نے انہیں خدا کہہ دیا، تو حضور نے کہہ دیا، اللہ نے حضور کی زبان سے یہ فرما دیا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم جیسا، ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر۔ تو حضور کی جو پیدائش ہوئی، آقا علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے تاکہ مخلوق جان لے کہ حضور اتنے بڑے کمالات رکھنے کے باوجود بھی خدا نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی بتانے کے لیے حضور تشریف لائے کہ اتنے بڑے کمالات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے کہ آپ خدا بھی نہیں ہیں اور آپ مخلوق میں کسی کی طرح بھی نہیں ہیں۔ آپ ہیں خدا کی مخلوق، لیکن مخلوق میں خدا کی کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ نے بے مثل مخلوق بنایا ہے، یہ بھی بتانے کے لیے اللہ نے حضور کو پیدا کیا۔ تو دو وجہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کی، تمام وجوہات میں جو یہاں پر ہیں، انما انا بشر مثلکم، کہ خدا کو خدا بتانے کے لیے اور مخلوق میں اپنے آپ کو بے مثل بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں۔ صرف بشر بول سکتے تھے کہ میں بھی ایک بشر ہوں، لیکن نہیں، فرمایا تم جیسا ایک بشر ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضور کو اللہ نے بے مثل بشر بنایا، کہ حضور ایسے بشر ہیں، یقیناً بشر ہیں، یقیناً انسان ہیں، لیکن اللہ نے حضور کو بے مثل بشر بنایا ہے، بے مثل بشریت اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہ آئے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں خدا نہ ہونے میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، لیکن کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر کیا آتی ہے؟ وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وحی کا خاصہ انبیاء کے ساتھ ہے، وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی پر خدا کی وحی آ ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی شخص غیر نبی کے لیے وحی کو ثابت مانے تو وہ کافر ہے، یاد رکھیے گا۔ وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہے، مرسلین کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی پر اللہ کی وحی نازل ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ خدا کی وحی
لفظ وحی کا استعمال کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. تو وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی کے لیے وحی کا ورڈ یوز ہرگز نہیں کیا جا سکتا. یوحا الیہ، میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے. کیا وحی کی جاتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما الہکم الہ واحد. حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے. اب دیکھیے یہاں حضور کی بشریت بیان کی جا رہی ہے اور آگے خدا کی الوہیت اور خدا کی توحید بیان کی جا رہی ہے کہ کہیں مصطفیٰ کو لوگ ان کے کمالات کو دیکھ کر کہیں ان کو خدا نہ سمجھیں، ان کو کہیں الہ نہ سمجھ بیٹھیں، کہیں ان کو بھی خدا کی طرح ایک نہ سمجھ بیٹھیں. اسی لیے فرمایا کہ میں بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے. کیا وحی آتی ہے؟ کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. حقیقت میں ایک ہی خدا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات مبارک ہے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح توحید کا درس دیا ہے، خدا کے ایک ہونے کو آپ نے بتایا ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے. پھر فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. فرماتے ہیں سو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے، ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پہلے کیا کرے؟ نیک عمل کرے. ہر کسی کو اللہ رب العزت سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے؟ اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید ایمان والا ہی رکھتا ہے. یہ کس کا حصہ ہے؟ ایمان والے ہی کا حصہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص اپنے رب سے، اپنا رب اللہ کو کون مانتا ہے؟ ایمان والا ہی مانتا ہے. اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی مرنے کے بعد یوم آخرت ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ رب العزت ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، جسے چاہے اللہ جنت بھیج دے. یہ ایمان والے ہی اس کی امید رکھتے ہیں. آخرت کا انکار کافر کرتا ہے، ایمان والا نہیں کرتا. یہاں فرمایا گیا ایمان والوں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کریں، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتے رہیں. اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے. کب تک کرتا رہے؟ 1 سال 2 سال نہیں، مرتے دم تک کرتا رہے. جب تک اس کے جسم سے روح نہ نکل جائے اس وقت تک وہ کیا کرے؟ نیک عمل کرتا رہے. اور کیسے کرے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. ایسی عبادت کرنی چاہیے. اب اس میں دیکھیے یہاں شریک سے مراد ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی. ظاہری صورت میں بھی شرک یعنی خدا کے سوا کسی کو اگر کسی نے خدا مان لیا، خدا کی طرح جانا کسی کو بھی، تو اس نے شرک کیا کہ کوئی خدا کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. خدا کے برابر، خدا کے مثل، خدا کے مماثل، خدا کے مشابہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی نے مانا ذات میں یا صفات میں، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. یہاں اس شرک سے بھی روکا گیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے. اور ایک یہ بھی ہے کہ ایسی عبادت کرے کہ اس میں اپنے رب کے سوا کسی کو شریک نہ کرے. کیا مطلب؟ کہ عبادت بھی کرے تو اس عبادت کا ایک ہی مقصد ہو اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کے بغیر آپ نے عبادت کی اللہ ہی کی، لیکن اس عبادت میں اللہ کے علاوہ کی بھی رضا چاہیے، غیر خدا کی رضا چاہیے، تو اسے کہتے ہیں ریاکاری. کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری. اور ریاکاری ہی کو شریعت میں شرک خفی کہا جاتا ہے، چھپا ہوا شرک. کہ اگر عبادت میں آپ نے غیر خدا کی خوشی چاہی، غیر خدا کو، ان کی خوشی کو ملحوظ رکھا، خدا کی خوشی کو ملحوظ نہ رکھا، تو یہ کیا ہے؟ شرک خفی ہے. اسی کو ریاکاری کہتے ہیں. تو یہاں اس آیت میں ریاکاری سے بھی روکا گیا ہے کہ شرک خفی سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ. جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ملاقات سے توقع رکھتے ہیں،
تو ان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ عبادت بھی محض اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کسی کو اس میں شریک نہیں کرتے اور ذرہ برابر بھی ریاکاری نہیں کرتے، خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے وہ عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل عبادت، یہی ہے ایمان والے کا ایمان جو اس سے تقاضا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں کو ذہن نشیں رکھیے۔ اب یہاں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا آخری آیت میں انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ یہاں اللہ نے حضور کے زبانی یہ کہلوایا، اللہ نے نہیں کہا کس سے کہلوایا، حضور کے زبان سے کہلوایا، یہ حضور کی عاجزی اور انکساری بتانے کے لیے کہ حالانکہ حضور افضل الرسل ہیں، حضور نبی الانبیاء ہیں، حضور قاب قوسین کی منزل پر جانے والے، اللہ کا قرب خاص پانے والے، بہت اعلیٰ مقام رکھنے والے حضور ہیں، لیکن اس کے باوجود عاجزی و انکساری سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو میں تم جیسا ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں۔ یہاں حضور نے فرمایا یہ حضور کی عاجزی اور انکساری ہے، لیکن اللہ نے کہیں بھی قرآن میں اپنی طرف سے حضور کو بشر نہیں کہا۔ اللہ نے جب بھی حضور سے خطاب فرمایا، حضور کو خطاب کیا، تو اللہ نے حضور کے لیے حضور کا نام بھی نہیں فرمایا، اللہ نے حضور کے القابات سے حضور کو یاد فرمایا۔ کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ تو معلوم کیا ہوا، حضور کو بلانے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا۔ یا ایھا الرسول کا معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یاد رکھیے گا، یا ایھا الرسول کا معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ۔ یا ایھا النبی کا معنی ہی ہے یا نبی اللہ۔ آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں یا کسی بھی عالم سے آپ پوچھیں کہ یا ایھا النبی یہ کہنا، یا نبی اللہ کہنا یا رسول اللہ کہنا، یہ خدا کی سنت ہے اور یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ اور رہی بات حضور کو بشر کہنا، بشر ماننے کو قرآن نے کہا ہے، بشر کہنے سے قرآن نے روک لگائی ہے، یاد رکھیے اس بات۔ ایک ہے ماننا، ایک ہے کہنا۔ حضور کو بشر ماننا یہ ایمان ہے ہمارا کہ حضور کو بشر مانیں، لیکن حضور کو بشر کہنا یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں کفار، قرآن مجید میں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی حضور کو یا دیگر انبیاء کو بشر کا لفظ کہا تو کافروں ہی نے کہا ہے، ایمان والوں نے نہیں کہا۔ اب دیکھیے اس کی دو تین مثالیں میں عرض کرتا ہوں کہ کفار انبیاء علیہ السلام کے مرتبے کو، اور وہ بھی ان کی شان بیان کرنے کے لیے نہیں بشر کہا، بلکہ ان کے مرتبے کو کم بتانے کے لیے، ان کی شان میں بے ادبی کے لیے ان کے لیے بشر کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر جو بھی خیالات ادھر ادھر سے آتے ہیں کہ کیوں کہنے میں کیا قباحت ہے، دیکھیے قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ یہاں کسی جماعت کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، قرآن کی بات کہہ رہے ہیں کہ کفار جو بھی کافر تھے انبیاء علیہ السلام کے مرتبے کو کم اور پست کرنے کے لیے انہیں بشر کہتے تھے، ان کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے نہیں۔ بے شک ہر نبی بشر ہے، ہر نبی بشر ہے، یہ ہمیں ماننا ہے، لیکن ان کو بشر کہتے تھے کفار ان کے مرتبے کو کم دکھانے کے لیے۔ اب دیکھیے قرآن میں کہا گیا آقا علیہ السلام کے تعلق سے کفار کیا کہتے، ان ھذا الا قول البشر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں قرآن پڑھ کر سناتے، کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میری طرف وحی اتر آئی ہے، تو وہ کہتے کہ یہ صرف بشر کا قول ہے، معاذ اللہ۔ یعنی حضور کے اس کلام کا مذاق اڑاتے جو کلام اللہ نے ان پر نازل فرمایا، اور حضور کی ذات کا بھی مذاق اڑاتے، کون سے لفظ کے ساتھ؟ بشر لفظ کے ساتھ۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ صرف بشر کا قول ہے، اس طرح کہہ کے حضور کو بشر کہہ کے حضور کا مذاق اڑاتے۔ پھر فرمایا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنی طرح دو بشروں پر ایمان لے آئیں؟ دیکھیے یہاں بھی انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے کفار نے یہ کہا کیا ہم ان بھی دو نبی
جو اس وقت موجود تھے، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی قوم نے کیا کہا؟ بشر کے لفظ سے ان کی شان میں بے ادبی کی ہے۔ قالوا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنی طرح دو بشروں پر ایمان لے آئے؟ تو گویا اپنی طرح کا کانسیپٹ جو دنیا کو جنہوں نے دیا ہے وہ کافروں نے دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہ رکھنے والوں نے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہنا، اپنی طرح سمجھنا، اپنی طرح ماننا۔ اسی طرح دیکھیں اور ایک مقام پر سورہ تغابن میں فرمایا گیا قالوا ابشر یہدوننا، کافروں نے کہا کیا بشر ہم کو ہدایت دے گا؟ معاذ اللہ رب العالمین، ایسی گستاخیاں انبیاء کی شان میں کفار نے کی ہیں کہ ایک بشر ہم کو کیا ہدایت دے گا، معاذ اللہ۔ تو اس طرح انبیاء کی شان میں انہوں نے بے ادبی کی ہے لفظ بشر کو استعمال کر کے، ورڈ آف بشر کا ورڈ یوز کر کے انہوں نے انبیاء کی شان کو گھٹانے کے طور پر استعمال کیا۔ تو لہٰذا انبیاء کو بشر ماننا ہے، بشر کہنا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ بشر مانے، کیسے بشر مانے؟ بے مثل بشر مانے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بے مثل بشر بنایا، اور ان کی بشریت کے صدقے میں اللہ نے ہر نبی کو ان کی امتوں کے مقابلے میں ان کو بھی اللہ نے بے مثل بشر بنایا۔ تو یہ بات ذہن میں اتار لیں کہ یہ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے۔ اسی لیے یہاں حضور نے اپنی طرف منسوب کر دیا کہ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں ظاہری شکل و صورت میں، کہ کوئی حضور کو خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ حضور بھی کیا ہیں؟ بشر ہیں، اپنی آپ نور بھی ہیں، آپ بشر بھی ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر صحیح معنوں میں یقین رکھنے اور اس کو ہمیں سمجھنے اور اپنے ایمان کا حصہ بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ انبیاء کی شان ایمان بیس کرتا ہے نبی ہی کے عظمت اور نبی کی تعظیم پر۔ جس کے دل سے نبی کی تعظیم نکل گئی تو لاکھ اس کے اندر دینداری ہو، اس کے دل میں ایمان کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی چاشنی اور ایمان کی لذت اٹھانے کے لیے دل میں تعظیم نبی ہونا شرط ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یہ ذکر کرنے کے بعد فوراً اللہ نے کیا کہا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ وہ ان کی عزت کرے، وہ ان کی تعظیم و توقیر کریں۔ کون؟ ایمان والے۔ تو رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس دل سے عظمت رسول یا عظمت انبیاء نکل گئے، یاد رکھے اس دل میں کبھی ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان بیس کرتا ہے عظمت رسول پر، تعظیم رسول پر اور تعظیم انبیاء پر۔ ایک نبی کی تعظیم، ایک نبی کی بھی آپ نے ریسپیکٹ سے انکار کیا، آپ کافر ہو جائیں۔ ہر نبی کی تعظیم ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہمارے نبی کی تعظیم شرط ہے، نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی تعظیم کیا ہے؟ لازمی ہے، ضروری ہے کہ ان کی ہم ریسپیکٹ کریں۔ تعظیم کا مطلب یاد رکھنا ریسپیکٹ۔ بہت سے لوگ تعظیم بولے تو بھی نہیں جانتے۔ تو تعظیم الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ یاد رکھیے کیا ہے؟ تعظیم الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے۔ عبادت میں تعظیم ہے لیکن ہر تعظیم میں عبادت نہیں ہے۔ جو تعظیم کو عبادت سمجھتا ہے وہ غلط ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم قرآن کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی تعظیم ہم کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ وہاں پہنچ کر آب زمزم کی تعظیم کرتے ہیں، مقام ابراہیم کی تعظیم کرتے ہیں، وہاں کے ہر گلی کوچے کی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ کیوں تعظیم کرتے ہیں؟ کہ اللہ نے ان کو تعظیم کے لائق بنایا ہے، اور شریعت اور ایمان ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے۔
تو جب ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے. تو تعظیم خانہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں تو یہ خانہ کعبہ کی تعظیم ہے، عبادت کس کی ہے؟ خدا کی ہے. یہ بات یاد رکھیے. خانہ کعبہ کے جو ارد گرد چکر لگائے جاتے ہیں، خانہ کعبہ غیر خدا ہے، خدا کا گھر ہے، وہ خدا نہیں ہے، لیکن وہاں طواف کرنا، چکر لگانا، یہ خانہ کعبہ کی تعظیم ہے. عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ خدا کی ہو رہی ہے. اسی طرح آپ جس نبی کی تعظیم کریں یا جس اللہ کی مقدس نشانیوں کی عظمت اپنے دل میں رکھیں، تعظیم اور عظمت ان کی ہے، عبادت خدا کی ہے. تو تعظیم نبی کی تعظیم ہے، اور نبی کی تعظیم نبی کی عبادت نہیں، خدا کی عبادت ہے. قرآن کی تعظیم ہم کرتے ہیں، تعظیم قرآن کی ہے اور عبادت خدا کی ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کی ہم تعظیم کرتے ہیں، تو تعظیم مسجد کی تعظیم، مسجد کی ریسپیکٹ ہے، اور عبادت خدا کی ہے. تو تعظیم الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز ہم خدا کے لیے کرتے ہیں اور غیر خدا کے لیے نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ عبادت. عبادت صرف خدا کے لیے، غیر خدا کے لیے ہم وہ چیز نہیں کر سکتے. اور ایک چیز جو میں نے ابھی عرض کی کہ اللہ کے لیے بھی وہ چیز ہم کرتے ہیں، غیر خدا کے لیے بھی جو مخصوص لوگوں کے لیے ہم کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تعظیم. کیا ہے؟ بولیے. تعظیم. کہ خدا کی تعظیم خدا کی عبادت ہے، اور ہر عبادت تعظیم ہی کے ساتھ کی جاتی ہے. تو ہر عبادت میں تعظیم ہے، لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں ہوتی. یہ مسئلہ اگر یاد رکھ لیں گے تو صلاۃ و سلام پڑھنا، درود پاک پڑھنا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی عظمت اور شان بیان کرنا، مزارات پر جانا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. کیوں ریسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اللہ نہیں ہیں. اللہ سے ان کی نسبت ہے، اللہ سے ان کا کنیکشن ہے، اسی لیے وہ ریسپیکٹ کے لائق ہیں. تو تعظیم ہم ان کی کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. تو گویا ان کی تعظیم کرنا یہ حقیقت میں خدا کی توحید کو بیان کرنا ہے، شرک کو دور کرنے والا عمل ہے تعظیم کرنا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور صحیح معنوں میں اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.